اب اگلی ہیڈنگ ہے عہد جاہلیت میں اہل عرب کا خیال کہ جنات کی اللہ سے رشتہ داری ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عرب یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ کے اور جنات کے درمیان نسب اور رشتہ ہے، اور جنوں میں سے اللہ کی بیوی بھی ہے، یعنی پریوں میں سے۔ اس بیوی نے اللہ کے لیے فرشتوں کو جنم دیا ہے، اور عربوں نے جنوں کی عبادت بھی کی ہے۔ مورخ کلبی نے اپنی کتاب الاصنام میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنو ملیح کے لوگ جو بنو خزاعہ میں سے تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس قصے اور کہانی کے بارے میں بھی قرآن مجید نے آ کر اطلاع دی اور اس کا بھی رد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے پیغمبر، ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں رہ گئی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا بھلا ہم نے فرشتوں کو مادہ پیدا کیا تھا اور وہ لوگ اس وقت موجود تھے؟ خبردار، ہوشیار، یہ لوگ اپنے جھوٹ اور افتراء سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ کیا بھلا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کیسے فیصلے ٹھہراتے ہو؟ کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی بیان کرنے والی دلیل ہے؟ لے آؤ تم اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ ان لوگوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان نسب بنا دیا ہے، حالانکہ جن اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہے ان کمزوریوں سے جو بیان کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ عہد جاہلیت میں عربوں کے ہاں جنات کی عبادت اور جنوں کی اللہ سے رشتہ داری کا عقیدہ۔ ترجمہ: جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا، یہ لوگ خصوصاً تمہاری ہی عبادت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے، اللہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، ان کے سوا بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر ان کے ساتھ ایمان رکھتے تھے۔ تبصرہ: عربوں کے درمیان بتوں کی عبادت عام ہو چکی تھی، یا تو بصورت فرشتوں کی مورتیوں کے، یا بصورت آباء و اجداد کی مورتیوں کے، یا محض بتوں کی پوجا کے طور پر۔ اور کعبے کی حالت یہ تھی، جو اللہ واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بتوں سے اٹا پڑا تھا۔ جب اس میں 360 بت دھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے اصنام کے علاوہ جو مختلف اطراف میں تھے، ان میں سے بعض وہ بت تھے جو باقاعدہ نام لے کر قرآن نے ذکر کیے ہیں، جیسے لات، عزیٰ، منات، اور بڑے بتوں میں سے ایک حبل تھا، جس کا نام لے کر ابو سفیان نے جنگ احد میں دہائی دی تھی، اور یہ کہہ کر کہ اعلو حبل، حبل تو بس بلند ہو جا، غالب ہو جا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ لات، منات، عزیٰ فرشتوں کی تمثال تھیں۔ جو چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ لات، منات اور عزیٰ فرشتوں کی تمثال تھیں، وہ سورہ نجم کی آیات تھیں۔ اگلی ہیڈنگ بت پرستی کی مذمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کیا تم نے دیکھا لات کو، عزیٰ کو، تیسرے منات کو؟ بتاؤ کیا تمہارے واسطے نر ہیں اور اس کے لیے مادہ ہیں؟ یہ تقسیم اس وقت بہت ہی بری ہے۔ در حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ محض نام ہے جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں یا تمہارے باپ دادوں نے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی حجت اور دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ محض گمان کی اتباع کر رہے ہیں اور خواہشات نفسانی کی۔ البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا بھلا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جس کی وہ آرزو کرے؟ حالانکہ دنیا اور آخرت اللہ کے قبضے میں ہے۔ بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور خوش ہو جائے۔ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ، البتہ وہ فرشتوں کے نام مؤنثوں، مادیوں والے رکھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ نہیں اتباع کرتے وہ مگر محض ظن و گمان کی، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے ظن اور گمان حق سچ کے اعتبار سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگلی ہیڈنگ اصنام پرستی میں انحطاط اور حد سے گزرنا۔ عربوں میں اصنام پرستی، انحطاط اور پستی اس قدر ہو گئی تھی کہ انہوں نے پتھر کی شبیہوں، شکلوں، صورتوں، مورتیوں اور تراشے ہوئے بتوں کی جگہ جن سے پتھر کو بھی پوجنا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ امام بخاری نے ابو رجاء عطاری سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پتھر کی عبادت کرتے تھے۔ جب ہمیں پہلے سے اور اچھا کوئی پتھر مل جاتا تو ہم پہلے والے کو پھینک دیتے تھے اور دوسرا اٹھا لیتے تھے، اور جب ہمیں کوئی اچھا پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی اکٹھی کر کے رکھتے تھے۔ اس کے بعد کسی بکری کو پکڑ کر اس کا دودھ اس پر دھوتے، پھر اس کے گرد طواف شروع کر دیتے تھے۔ مورخ کلبی اپنی کتاب الاصنام میں لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جب کوئی سفر کرنے لگتا تو کسی منزل سے اتر کر 4 پتھر اٹھاتا اور ان کو دیکھتا، جو ان میں سے زیادہ اچھا ہوتا اس کو اپنا رب بنا لیتا اور باقی 3 کو اپنی ہڈیا کے بٹے بنا لیتا۔ جب وہاں سے کوچ کرتا تو ان کو وہیں چھوڑ دیتا۔ اگلی ہیڈنگ عہد جاہلیت میں عربوں کے ہاں چاند، سورج اور کواکب پرستی۔ عرب کواکب
یعنی ستارہ پرستی کی عبادت سے متعارف تھے، فارسیوں ایرانیوں کی طرح۔ سائد کہتے ہیں قبیلہ حمیر کے لوگ سورج کے پجاری تھے، اور کنانہ کے لوگ چاند کے، اور بنو تمیم کے لوگ دبران کے، اور قبیلہ لنہم اور جزام کے لوگ ستارہ مشتری کے، اور قبیلہ طے کے لوگ ستارہ سہیل کے، اور قبیلہ قیس کے لوگ ستارہ شعری العبور کے، اور بنو اسد والے ستارہ عطارد کے پجاری تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ستارہ حرش کے بارے میں قرآن مجید کی اطلاع۔ سورہ حامیم السجدہ، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ ہی چاند کو کرو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم عبادت کرتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ شعرا ستارے کا بھی رب ہے۔ اگلی ہیڈنگ ستارہ پرستی کی مذمت، نجوم اور کواکب کے مخلوق ہونے کے بارے میں اور اللہ سبحانہ کی ربوبیت کے بارے میں کثرت کے ساتھ اشارات موجود ہیں، جیسے دیگر مخلوقات کے بارے میں ہیں، اور وہ کواکب کی الوہیت اور ان کی عبادت کی نفی کرنے کے لیے ہیں۔ عمومی طور پر ان کی زندگیوں میں شرکیہ عقائد بڑے زور کے ساتھ داخل ہو گئے تھے، لہٰذا مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر ان میں فاسد شعار قائم ہو گئے تھے۔ قرآن مجید نے کثیر مقامات پر جن کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ انہی مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں وہ پھلوں اور کھیتوں میں سے اور جانوروں اور مویشیوں میں اپنے خود ساختہ الہ معبودوں مشکل کشاؤں کے نذرانے کے طور پر حصے مخصوص کرتے تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی یوں کہتے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے ان شرکاء کا ہے، اور کبھی ان چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے تھے، کبھی ان چیزوں میں سے کچھ کو اپنی عورتوں پر حرام ٹھہرا لیتے تھے، مردوں کے لیے نہیں، کہ اس میں سے عورتیں نہ کھائیں، ان کے لیے ممنوع ہے، اور بعض اوقات بعض جانوروں کی پیٹھ ممنوع ٹھہرا لیتے تھے کہ ان پر سواری نہیں کرتے تھے، اور بعض جانور کا ذبح ممنوع کر دیتے تھے کہ یہ ایسے زندہ رہیں کہ یہ نظر اور چڑھاوے کے جانور ہیں، ان کو کوئی ذبح کر کے نہ کھائے۔ اور کبھی کبھی وہ اپنے بیٹوں کو ان الہی معبودوں کے لیے ذبح کرنے کے لیے پیش کرتے تھے، بھینٹ اور چڑھاوا چڑھانے کے لیے، جیسے عبد المطلب کی طرف سے نظر ماننے کی روایت ہے کہ انہوں نے یہ نظر مانی کہ ان کے 10 بیٹے ہو گئے باپ کے تحفظ کرنے والے، تو وہ 10ویں بیٹے کو نظر کے طور پر ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ 10واں بیٹا عبداللہ محمد رسول اللہ کے والد پیدا ہوئے، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ دیگر بیٹوں اور رشتہ داروں نے مداخلت کی۔ پھر وہ کسی کاہن عورت کے پاس یثرب میں گئے، اس نے اونٹ فدیہ دینے کے لیے حکم دیا، لہٰذا 100 اونٹ اس کا فدیہ بھر کر ان جھوٹے معبودوں بتوں سے ان کی جان بچائی تھی۔ اور اس فتویٰ کا معاملہ ان عام شعائر کے بارے میں کاہنہ عورتوں اور کاہن مردوں کے حوالے ہوتا تھا، جیسے وہ فتویٰ دیتے تھے وہ لوگ اسی طرح عمل کرتے تھے۔ اگلی مین ہیڈنگ، ان مذکورہ غیر اللہ کی نیازوں اور تحریمات کے بارے میں قرآن کی اطلاع۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم: اللہ نے جو کھیتی پیدا کی اور مویشی بنائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ نمبر 1 یہ تو اللہ کا حصہ ہے، نمبر 2 اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، نمبر 3 تو جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہوتا وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف نہ چلا جائے، نمبر 4 اور جو حصہ اللہ کے لیے ہو وہ کہتے تھے کہ وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کی طرف چلا جائے تو کوئی بات نہیں، نمبر 5 وہ برا فیصلہ کرتے تھے، نمبر 6 اسی طرح بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولادوں کو قتل کرنا اچھا بنا دیا تھا تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان پر ان کے دین میں تلبیس کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے، چھوڑیے ان کو اور ان کے اختراع کو۔ نمبر 7 اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی حرام ہے، ممنوع، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں۔ نمبر 8 اور یہ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ حرام کر دی گئی ہے، یعنی ان پر سواری کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 9 اور یہ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کے نام نہیں پکارتے بوقت ذبح، اللہ پر اختراع باندھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ان کے اختراع کی سزا دیں گے۔ نمبر 10 اور وہ مشرک کہتے ہیں کہ جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ نمبر 11 اور اگر وہ مردار ہو جاتا ہے تو پھر سب اس کو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفت کی ان کو سزا دیں گے، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ نمبر 12 تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو اپنی حماقت اور جہالت سے قتل کر دیا۔ نمبر 13 اور اس چیز کو حرام ٹھہرا لیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا اللہ پر اختراع باندھ کر، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ سورۃ الانعام۔ اگلی ہیڈنگ،
خالص توحید کی سوچ اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی سوچ اور مشرکین کا تعجب۔ ڈاکٹر عبد الموتی کا تبصرہ۔ توحید خالص کی سوچ ان کے نزدیک سخت ناگوار اور ناقابل یقین بات تھی، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی سوچ بھی ناپسندیدہ اور ناقابل یقین تھی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود تھا کہ وہ اللہ سبحانہ کے وجود کا اقرار و اعتراف کرتے تھے، اور اس بات کا بھی کہ وہ اللہ آسمانوں کا خالق ہے اور زمین کا اور ان کے مابین جو کچھ ہے۔ تاہم وہ اس وحدانیت کے مقتضا کا اعتراف کرنے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ یہ ہے کہ حکم اور فیصلہ صرف اللہ وحدہ کے لیے ہے، ان کی حیات کے اندر اور ان کے تمام امور کے اندر، اور اللہ کی وحدانیت کا مقتضا یہ تھا کہ حلال و حرام کے احکام بھی اسی ایک اللہ سے حاصل کریں، اور اسی وحدانیت کا یہ مقتضا تھا کہ ان کا ہر معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا سب اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اور وہ ہر شے کے اندر اسی کی شریعت اور منہج کی طرف فیصلہ لے کر جائیں، صرف اکیلے اللہ کی طرف۔ یہ مذکورہ مقتضا وحدانیت ایسا امر ہے کہ اس کے بغیر نہ تو دین ہے نہ کوئی ایمان۔ اگلی ہیڈنگ، مذکورہ دونوں حقیقتوں پر قرآنی دلیل۔ مذکورہ دونوں حقیقتوں یعنی مشرکین کا خالص توحید والی سوچ اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی سوچ کو انتہائی غلط اور عجیب یا ناقابل یقین سمجھنا، اس بات کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو قرآن کریم نے اس بارے میں مشرکین کے شدید معارضے اور مقابلے کو بیان کرنے کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ مفہوم: مشرکین نے تعجب اور حیرانی کا اظہار کیا اس بات پر کہ انہی کی جنس میں سے ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا ہے، تو کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا بات ہے، دیکھیے بھلا اس نے بہت سارے مشکل کشاؤں کو ایک مشکل کشا قرار دے رکھا ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ ان میں سے بعض ناراض ہو کر چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ چلو چلو اپنے اپنے الہوں حاجت رواؤں پر صبر کیے رکھو، یہی مقصد کی بات ہے۔ محمد کی بات ایک الہ اور معبود اور مشکل کشا حاجت روا کو کہتے ہیں، اس بات کو ہم لوگوں نے تو کبھی ملت میں سنا ہی نہیں، یہ تو محض من گھڑت نظریہ اور سوچ ہے۔ آگے کوٹ ہے، اس کا مفہوم: کافروں نے کہا کہ کیا ہم آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں، ایک آدمی تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت تم لوگ مر کر انتہائی طریقے سے ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نئی تخلیق ہوگی۔ کیا بھلا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ آدمی یا تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا باندھتا ہے یا اسے جنون ہے؟ اللہ نے ان باتوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ لوگ عذاب میں ہیں اور دور دراز کی گمراہی میں، یعنی بہت بڑے گمراہ ہیں۔ یہ ہے مشہور تصویر جزیرۃ العرب کے اندر جو عقائد و تصورات کی ہم نے ان کے ساتھ عقائد باقیہ سماویہ منحرفہ تحریف شدہ کو بھی ملا دیتے ہیں، جن کی گھٹائیں تہ بتہ مشرق سے مغرب تک چھائی ہوئی تھیں جس دن اسلام آیا تھا۔ اس وقت ثقیل گھٹائیں خوب مجتمع ہو کر اپنی کامل صورت اختیار کر چکی تھیں، جو کہ ہر سو انسانی خمیر پر خالی بوجھ ہی نہ تھیں بلکہ اسے اوندھے منہ کے بل گرا چکی تھیں۔ وہ انسانی خمیر جس سے قاعدے اور اصول اور آداب اور اخلاق پھوٹتے ہیں۔ نمبر 2، اسی لیے اسلام کی عظیم محنت متوجہ ہوئی عقیدت کے معاملے کو آزاد کرانے کی طرف اور اس کی صحیح تصویر کی تعین اور تحدید کی طرف، جس پر انسانی ضمیر کو استقرار اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ الوہیت کی حقیقت کے بارے میں اور اس بارے میں کہ الوہیت کی حقیقت کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مخلوق کو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لہٰذا اسی حقیقت پر ان کے اصول و قواعد اور ان کے مراتب اور ان کے اجتماعی تعلقات و سیاسی اور اقتصادی معاملات استوار ہو سکیں اور ان کے آداب بھی اور اخلاق بھی اس حقیقت الوہیت پر ٹھہر سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ مذکورہ تمام امور استقرار پذیر نہیں ہو سکتے مگر صرف اس صورت میں کہ الوہیت کی حقیقت، الہ و معبود مشکل کشا حاجت روا کی حقیقت طے ہو جائے اور اس کی خاصیتیں جو اسی کے ساتھ مخصوص ہیں دوسروں میں نہیں، اور اس کے اختصاصات جو محض اسی کی صفات ہیں کسی اور کی نہیں ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں۔ نمبر 3، اور اسلام نے خصوصی فکر فرمائی خصائص الہ اور صفات الہ کی طبیعت اور مزاج کو واضح کرنے کی، وہ صفات اور خصوصیات جو اللہ کی تخلیق اور اس کے ارادے اور اس کی نگہبانی کرنے اور تدبیر کرنے سے متعلق ہیں۔ پھر اللہ کے اور انسان کے درمیان تعلق کی حقیقت کو واضح کرنے کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، اس لیے کہ اسی میدان میں بڑی تہ بتہ تاریکیاں تھیں جس میں عقائد ڈاواں ڈول ہوتے رہے اور فلسفے بھٹکتے رہے۔ وہ عقائد اور فلسفے جو اس امر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا اثر انسانی ضمیر پر بہت برا ہوتا ہے اور پوری انسانی حیات میں ہوتا ہے۔ نمبر 4،
البتہ تحقیق اسلام آ گیا ہے اور یہ امور غور و فکر کرنے اور متنبع ہونے کے لائق ہیں۔ اسلام ان تمام باتوں کے ساتھ آیا ہے جو تصحیح شمار ہو سکیں۔ تمام مذکورہ اقسام کے مصائب اور خرابیوں اور اندھیروں میں بھٹکتے فلسفوں میں، اور اسلام وہ تمام ہتھیار لے کر آیا ہے جو روح شمار ہو سکتی ہیں۔ تمام انحرافات اور خطاؤں پر جو خطائیں ان دیانت داروں اور فلسفیوں میں واقع ہو چکی ہیں، خواہ وہ ہوں ان میں سے جو اسلام سے قبل تھیں، خواہ وہ ہوں جو اسلام کے آنے کے بعد وجود میں آئیں، اسی طریقے پر بھٹکے ہوئے فلسفوں اور نظریات تحریر زدہ کی تصحیح کی۔ یہ ظاہر اور حیران کن صورت اس دین کے مصدر پر ایک دلیل ہے، وہ مصدر ماخذ جو احاطہ کرتا ہے ہر اس بات کو جو انسانی دل میں کھٹکتی ہے اور وہ بات جو آئندہ کھٹکے گی۔ پھر وہ تصحیح کی عجیب و غریب صورت ان دونوں حالتوں کو شامل اور حاوی ہے، تصحیح اور تنقیح اور صفائی کے لیے۔ نمبر 5، جو شخص مراجعت کرے لمبی اور طویل جدوجہد اور کوشش کی طرف جو اسلام نے صرف کی ہے فیصلہ کن بات کو ثابت اور پکا کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں اور مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کے بارے میں، تو وہ دیکھے یہ وہ صحیح اور جدوجہد ہے جس کو نصوص کثیرہ بیان کرتی ہیں، ایسی کثرت جس کو خاص کیفیت کے ساتھ مکی صورتوں میں خصوصاً اور پورے قرآن میں عمومی طور پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، اور وہ شخص جو مراجعت کرے اس طویل جدوجہد اور صحیح کی طرف مگر وہ اس تہبطہ ثقیل گھٹا کی طرف توجہ اور مراجعت نہ کرے جو اس میدان حیرانی اور سرگردانی میں عام تھی، جو ایسی تھی کہ اس کے اندر پوری بشریت مخبوط الحواس ہو کر پھر رہی تھی، اور وہ گھٹائیں جو اس طرح پر ہوتی ہیں کہ جب بشریت اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرتی ہے یا اس سے رک جاتی ہے اور متعدد راستوں کی اتباع کرتی ہے تو انسانیت اس کے سبب اللہ کے سیدھے اور واحد راستے سے جدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، اور جو شخص اسلام کی محنت کو دیکھتا ہے مگر جاہلیت کی تہ بتہ گھٹا کو نہیں دیکھتا، وہ اس ضرورت کی انتہا کا ادراک نہیں کر سکتا جس کو قرآن نے موقد اور مقرر بیان کیا ہے، اور اس باریکی کا بھی جس کی تلاش میں ہر ضمیر اور ہر حیات کی راہ پر چلنے والا کرتا ہے۔ نمبر 8، بلکہ ان گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف مراجعت کرنا اس جہد اور کوشش کی ضرورت کو اور کھول دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے، جیسے وہ کھول دیتا ہے اس دور کی عظمت کے بارے میں جو عقیدے کو لے آیا ہے، تاکہ وہ اس کو پہنچا دے انسانی ضمیر کی آزادی اور زندگی کو آزادی دینے میں، اور جبکہ حیات تصور اعتقادی کی بنیاد استوار ہوتی ہے خواہ وہ کیسی بھی ہو۔ اگلی مین ہیڈنگ دور جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کی خوبی، پوائنٹ نمبر 9 ہے۔ جب ہم جاہلیت اولیٰ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف مراجعت کریں گے تو ہم اس ضمیر اور حیات کی آزادی کی قدر و قیمت کا ادراک کر سکیں گے، خصوصاً سلامتی والے مضبوط راستے پر حیات کو سیدھا کھڑا کرنے کے بارے میں، جس کے ساتھ حیات بشری اور انسانی کا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ فساد اور خرابی سے اور بھٹکنے اور ٹمک ٹوئیاں مارنے اور ظلم سے اور ذلت سے نجات پا جاتی ہے۔ اور جب ہم اس گمراہی کو اندھیروں میں دیکھیں گے تو حضرت فاروق اعظم کے اس فرمان کی قدر و قیمت کا ادراک کر سکیں گے جو انہوں نے فرمایا تھا۔ ترجمہ، وہ شخص اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے توڑ دے گا جو اسلام میں پرورش تو پائے مگر وہ اسلام کے قبل والی جاہلیت کو نہ جانے۔ تو گویا کہ جو شخص جاہلیت اولیٰ کو جانے وہی اسلام کی قدر و قیمت کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہی جان سکتا ہے کہ اسلام کس قدر حریص ہے اللہ کی رحمت پر جو کہ اسلام کے عہد توحید کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور اللہ کی نعمت ہے جو اس کے سبب پکی ہوئی ہے۔ نمبر 10 پوائنٹ، بے شک اس عقیدہ توحید کا جمال اور اس کا کمال اور اس کا برمحل ہونا اور اس بہت بڑی حقیقت کی کشادگی جس کی صورت اسلام نے اختیار کی ہے، اس سب کچھ کی حقیقت دل اور عقل کے لیے ایسے روشن اور واضح نہیں ہو سکتی جیسے جاہلیت کی تاریکیوں کی طرف مراجعت کرنے کے بعد ہوتی ہے، اور وہ جاہلیت جو اسلام سے قبل تھی یہ عقیدہ توحید رحمت بن کر ظاہر ہوگا، حقیقی رحمت جو دل اور عقل کے لیے بھی رحمت ہے اور حیات و زندگی اور زندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ رحمت اس سبب سے جو اس میں جمال، فراخی، وضاحت، تربیت اور برمحل ہونا ہے، اور اس میں قرب، انس و حمیت اور ایسی فطرت کے ہم آہنگ ہونا ہے جو گہری ہے۔ سچ فرمایا اللہ کریم نے۔ ترجمہ، کیا وہ شخص جو اوندھا منہ کے بل چلے کیا وہی سیدھی روش پر ہے، یا جو سیدھا سیدھا پیر صراط مستقیم پر چلے وہ صحیح چل رہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ توحید اسلام کا معجزہ ہے اللہ، رسول، قرآن، کعبہ۔ نمبر 1 ہے، بے شک اسلام کا تصور
وہی توحید کا تصور ہے، وہ منفرد تصور جو توحید کامل اور توحید خالص کی بنیاد پر قائم اور باقی ہے۔ بے شک توحید اس اسلامی تصور کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک بڑی خاصیت ہے جو اس کو عمومی طور پر دھرتی پر موجود تمام گھسے پٹے عقیدوں سے منفرد اور ممتاز بناتا ہے۔ نمبر 2، البتہ تحقیق تمام تصورات، تمام فلسفے اور تمام مذاہب کھل چکے ہیں جو دھرتی پر موجود ہیں، اور وہ جن پر مغربی سوچ کھڑی ہے اور جس نے فکر انسان کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اس حیات میں پاگل ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے سطحی تصورات کی بنا پر جو کبھی مادہ پرستی کے گوشے کی طرف جھکتے ہیں تو کبھی روحانیت کے گوشے کی طرف، کبھی طاقت کے گوشے کی طرف، مگر انسانی طبیعت اور فطرت کا ادراک نہیں کر سکتے، نہ اس کے تقاضوں کا، جبکہ تصور اسلامی راسخ ہے اور پکا ہے اپنی جامعیت کے لحاظ سے، جو کہ انسانی خصائص اور تقاضوں کا پوری طرح ادراک رکھتا ہے اور مستحکم زندگی کے راستے اور شاہراہیں قائم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ باعزت طریقے سے زندگی گزارتا ہے جو آسان بھی ہے اور خوشگوار بھی ہے۔ تصور اسلامی حیات کی بھی تعمیر ہے، اور روح کی بھی، اور فطرت کے اصولوں کی بھی، نہ انسان کو بلا وجہ کی مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، نہ ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا شیرازہ بکھیرتا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے اور انہی اعلیٰ اقدار کی وجہ سے بہت سارے مفکرین کو اسلامی مفکر نے اپیل کی ہے اور انہوں نے اسلام کو سبق سبق کر کے پڑھا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی انہوں نے بغور پڑھا اور محفوظ کیا، اور اس کے الفاظ کو بعد گہری دراست اور تعلیم کے اس دین کے قواعد کو اور اصولوں کو، لہٰذا اکثر ان میں سے مسلمان ہو گئے اور اس دین کے داعی اور مبلغ بن گئے، یہاں تک کہ مغرب میں بھی اسلام کو سمجھنے میں اپنی مشکلات میں ان سے مدد حاصل کرنے لگے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسلام کے مطالعے کے بعد برنارڈ شاء کا قول۔ نمبر 1، میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے ذمے اس کام کو لے لے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نئی دنیا پر حکومت کرے اور فیصلے کرے تو وہ دنیا کی مشکلات حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ایسے طریقے پر کہ دنیا میں سلامتی، سعادت اور نیک بختی، سکون اور اطمینان قائم ہو جائے گا، جس کی دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے۔ نمبر 2، البتہ اسلام عیسائیت سے بہت زیادہ تہذیب و تمدن سکھاتا ہے اور مساوات اور بھائی چارے کا علم بردار ہے۔ یہ دلائل ہم ان لوگوں کی تقریروں سے نقل کر کے ذکر کر رہے ہیں جو انگریز کے نوکر اور تنخواہ خوار رہے ہیں، اور ان سے جن کو بڑے بڑے سیاحوں نے عینی سیاحت کے نتیجے میں ملاحظہ کر کے لکھا ہے۔ خوبصورت نتائج جو دین اسلام سے پیدا ہوئے ہیں اور اس سے اس کی نشانیوں کا ظہور ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی قوم سوڈانیوں، سیاہ فاموں سے اسلام کو بطور دین کے اختیار کرتی ہے تو فوراً اس میں سے یہ خرابیاں غائب ہو جاتی ہیں، بتوں کی پوجا کرنا، شیطان کی اتباع کرنا، اللہ عزیز و رحمان کے ساتھ شرک کرنا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ قوم انسان کے گوشت کھانے کو، لوگوں کو قتل کرنے کو، بچوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام سمجھنے لگتی ہے، اور کہانت اور غیب کی خبریں پوچھنے اور یقین کرنے سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور وہ لوگ اصلاح انسانیت کے اسباب کو اختیار کرتے اور اپناتے ہیں، مثلاً صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرنا، ناپاک چیزوں، خبائث سے اور نجاست اور گندگی سے اجتناب کرنا، شرافت نفس، اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنا اور ان کو جمع کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، مہمان کی ضیافت کرنا ان کے نزدیک دینی لوازم میں سے ہو جاتا ہے، اور شراب نوشی قابل نفرت امور سے ہو جاتی ہے۔ جوا کھیلنا، قسمت کے بتوں میں سے تیر نکالنا حرام ہو جاتا ہے۔ ناچنا اور رقص کرنا قبیح اور معیوب ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ میل جول، ایسا اختلاط جس میں کوئی تمیز اور فرق نہ ہو، قابل نفرت ہو جاتا ہے، اور وہ عورت کی عفت اور عظمت اور پاک دامنی کو فضیلتوں اور عظمتوں میں سے سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ اچھی خوبصورت خصلتوں کو مضبوطی سے پکڑنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، بہرحال باقی رہا آزادی کے اندر حد سے تجاوز کرنا، یعنی مادر پدر آزاد ہونا اور حیوانی خواہشات کے پیچھے دوڑنا اور رسوا ہونا، تو شریعت اسلامی اور دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام وہ دین ہے جو لوگوں کے درمیان تعلق اور جوڑ اور روابط کو عام کرتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، ناحق کسی کا خون بہانے کو حرام قرار دیتا ہے، اور سیاہ دلی، قساوت قلبی اور سنگ دلی کو حرام قرار دیتا ہے، غلاموں کے معاملے میں بھی اور اس سے بڑھ کر حیوانوں اور جانوروں کے معاملے میں بھی، اور انسانیت کو وصیت کرتا ہے اور خیر و بھلائی اور بھائی چارے پر آمادہ کرتا ہے۔ اسلام بیویاں یعنی عورتوں کے معاملے میں اعتدال سے کام لینے کے لیے کہتا ہے اور شہوتوں کے گھوڑے کی برائی بتاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، روس کے فلسفی مصنف کی بات۔
روس کے معروف فلسفی مصنف نے جب دوسرے اہل ادیان اور اہل مذاہب کے دین اسلام پر حملے ملاحظہ کیے، اس کی غیرت نے اس کو حق گوئی کے لیے جھنجھوڑا اور اس نے اسلام کی بنیاد پر کتاب تصنیف کی اور کہا کہ اسلام کا نبی محمد عرب کے شہروں میں غریب ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ اس نے عمر کی ابتدا میں بکریاں چرانے کا عمل بھی کیا، گوشہ نشینی اور علیحدگی پسندی کی طرف مائل تھے، میدانوں اور صحراؤں میں جا جا کر اللہ خالق کائنات کے بارے میں سوچتے اور غور کرتے رہتے تھے۔ اس کے ہم عصر عربوں نے بہت سارے رب ٹھہرا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کا قرب تلاش کرنے اور ان کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہ مبالغہ کرتے اور حد سے بڑھ گئے تھے، اور انہوں نے عبادات قائم کر رکھی تھیں اور وہ ان کے لیے مختلف قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اور اسلام کا نبی محمد جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی گئی، اس کا اعتقاد ان کے خود ساختہ ربوں، فساد اور خرابی کے بارے میں مزید بڑھتا چلا گیا، اور یہ کہ یہاں پر ایک اکیلا اور حقیقی الہ موجود ہے تمام لوگوں کے لیے اور تمام شعبوں کے لیے۔ تحقیق محمد کا ایمان اس سوچ اور اسی فکر کے بارے میں زیادہ ہوتا گیا، لہٰذا وہ امت کو اور اپنے گھر والوں کو اپنی اس توحیدی فکر اور سوچ کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو ان تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اس سے عہد لیا ہے کہ ان کی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے باطل ادیان اور باطل عبادات کو گرانے اور تہس نہس کرنے کے لیے، لہٰذا وہ اپنے عقیدے اور دینداری کے بارے میں برملا اعلان کرتا رہا۔ اس دین کا خلاصہ جس کے ساتھ رسول اللہ نے لوگوں کو پکارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا اور اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور بالآخر انسان کے لوٹ کر واپس جانے کی جگہ بھی اسی کے ہاں ہے، لہٰذا اسی ایک پر ہی رک جانا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ خواہش پرستی ہلاکت ہے۔ جو شخص اس اکیلے الہ پر ایمان لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہترین اجر عطا کرے گا، اور جب کوئی شخص اللہ کی شریعت اور اس کے دستور کی خلاف ورزی کرے گا اور اپنی خواہش نفسانی پر چلے گا، بے شک وہ اس کو آخرت میں سخت سزا دے گا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ساتھ محبت کرنے کا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے نماز اور لوگوں سے محبت ہوتی ہے تنگی اور خوشی میں ان کے ساتھ شریک رہنے سے۔ اور یہ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت والے دن پر ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ یہی مناسب ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش صرف کر ڈالیں ہر اس چیز سے دور کرنے کے لیے، ہر اس چیز سے جس کی خاصیت شہوات نفسانی کو ابھارنا ہے، اور خود ہی دنیاوی لذت کی چیزوں سے دور رہے۔ اور اسلام ان پر لازم کرتا ہے کہ وہ جسم کی خدمت اور نوکری نہ کریں اور نہ ہی اس کی پوجا کریں، بلکہ وہ ان پر لازم کرتا ہے کہ وہ روح کی تہذیب و طہارت کریں اور اسی کی تربیت کریں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ خود نبی ہیں اور بس، یعنی بس وہی اکیلے نبی ہیں، بلکہ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کو ان کا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور محمد کی دعوت کے ابتدائی برسوں میں قدیم مذاہب کے لوگوں سے احتمال تھا زیادہ تر غلبے اور جبر کا دباؤ ڈالنے اور مجبور کرنے کا، جبکہ حضور سے قبل ہر نبی کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنی امت کو حق کی طرف دعوت دی تھی، لیکن یہ مجبوریاں، یہ رکاوٹیں آپ کے عزم کو نہ موڑ سکیں نہ کمزور کر سکیں، بلکہ آپ اپنی امت کو دعوت دینے میں پکے اور مضبوط تھے۔ اگلی ہیڈنگ غیر مذہب والوں کے ساتھ رواداری کا حکم۔ تحقیق عربوں میں بہت سے لوگ اپنی عاجزی، تواضع، زہد اور دنیا سے بے رغبتی، عمل کے شوق اور قناعت پسندی کے اعتبار سے دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش صرف کر ڈالی تھی اپنے دینی بھائیوں کی مساعدت اور مدد اور ان کے دست و بازو بننے میں مصیبتوں کی ان پر آمد کے وقت میں۔ اس لیے مومنوں کی جماعت پر ابھی تک کوئی طویل زمانہ نہیں گزرا تھا کہ لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے اور ان کا بہت بڑا احترام کرنے لگے، ان کی قدر اور تعظیم کرنے لگے، اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور دین اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ خیر و بھلائی کی وصیت کرتا ہے، خصوصاً اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ بھی۔ تحقیق اسلام نے ان سب لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کا حکم دیا ہے۔ اسلام کا یہود و نصارہ کے ساتھ حسن معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو دوسرے ادیان اور مذاہب کے لوگوں میں سے شادیاں کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور اعلیٰ بصیرت کے حامل لوگوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے، وہ چیز جو اس دین اسلام کے اندر چشم پوشی، نرمی اور گنجائش ہے۔ اس کے بعد اس فلسفی نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیا ہے کہ بلا شبہ وہ نبی عظیم مصلح مردوں میں سے تھے جنہوں نے سوسائٹی کی خدمت کی،
یعنی اجتماعی مفادات کی خدمت کی، بڑی عظیم خدمت، اور اسلام کے نبی کے لیے بجا طور پر بڑے فخر کی بات ہے کہ اس نے اپنی امت کو نور اور حق کی روشنی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنی امت کو اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ سلامتی کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لے اور امت ناحق خون بہانے سے باز آ جائے اور قربانیاں پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اور نبی اسلام محمد کے لیے بجا طور پر یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ اس نے اپنی امت کے لیے آگے بڑھنے اور ترقی کی راہ کھول دی ہے، جبکہ یہ بڑا عظیم کام ہے اور کوئی شخص اس عظیم کام کو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اگرچہ اس کے پاس طاقت بھی تھی، حکمت اور علم بھی تھا، صرف محمد اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان خوبیوں اور عظمتوں والا انسان اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کا احترام و اکرام کیا جائے۔ اگلی ہیڈنگ ڈاکٹر مورس بوکائی کا پیش کردہ عظمت اسلام کا جائزہ۔ ڈاکٹر مورس عظمت قرآن پیش کرتے ہیں اور اپنے ایک سوال کے ذریعے استدلال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ہیں کہ آپ لوگوں کو چھٹی صدی مسیحی کے اندر، اس وقت جبکہ چاروں طرف ہلاکت پھیل چکی تھی اور بربادی عام ہو چکی تھی، ان حالات میں آپ اس قدر وسیع اور کثیر علمی معارف کے کیسے مالک بن گئے جن کی وسعت اور کثرت کو دیکھ کر خوف آتا ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس قدر علمی مہارت جو موجودہ دور کی علمی ثقافت کی 14 صدیوں سے زیادہ سبقت کر گئے۔ آپ توجہ سے ان کی بات سنیے۔ وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر مورس کہتے ہیں، ابتدا میں میری حیرانی اور پریشانی کو ان علمی پہلوؤں نے اور ابھارا جو قرآن کے ساتھ مختص ہیں، یعنی جن کو قرآن خصوصی طور پر بیان کرتا ہے۔ میں ہرگز یقین نہیں کر سکتا تھا اس امکان کے بارے میں کہ بڑی تعداد میں نئی دریافت اور معلومات کے کھل جانے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، اس حد تک خاص دعووں سے ایسے موضوعات کے ساتھ جو شدید متنوع ہیں اور پھر وہ ہر طرح جدید علمی معارف کے ساتھ مطابقت بھی رکھتے ہیں، اور یہ علمی معارف 13 صدیوں سے کتب کی تصریح اور وضاحت میں موجود ہیں۔ اگلی ہیڈنگ قرآنی نصوص کو سبقاً پڑھنا۔ ابتداءً اسلام کے ساتھ میرا کوئی ایمان نہیں تھا، میں نے قرآنی نصوص اور وضاحتوں کو سبق کر کے پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا، آزاد روح فکر کے ساتھ، ایسی روح جس کے ساتھ پہلے سے کوئی حکم نہ لگایا گیا اور کوئی فیصلہ نہ کیا گیا ہو، بلکہ مکمل موضوع کی تکمیل ہو۔ جب باقاعدہ پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں تو ایک خاص تاثیر ہے جو انتہائی پریکٹس کے ساتھ پکی کی گئی ہے۔ وہ یقینی طور پر ان تعلیمات کی تاثیر تھی جس کو میں نے اپنی جوانی کے دور میں حاصل کیا تھا۔ اس میں زیادہ تر بحث مسلمانوں کے بارے میں، یعنی اس نام سے نہیں ہوتی تھی بلکہ محمدیوں کے بارے میں بات ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ بات اس بات کی طرف پکا اشارہ کرتی تھی کہ اس سے مراد وہ دین ہے جس کی بنیاد ایک آدمی نے رکھی تھی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جبکہ حلفی طور پر وہ ایسا قیمتی دین ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ پورے کا پورا امکان تھا کہ بہت سارے لوگوں کی طرح میں بھی ان غلط افکار کو اپنا لیتا جو اسلام کے مخالف ہیں، حالانکہ وہ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں اور عام ہیں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں جب میں محققین سے باہر نکلنے والے سے ملتا ہوں جو ان نکات میں روشنی حاصل کرنے والے ہیں اور اسی روشنی میں بات کرنے والے ہیں۔ اس وقت میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں جاہل تھا، اس سے قبل کہ مجھے اسلام کی صحیح تصویر بتائی گئی جو اس تصویر سے یکسر مختلف ہے جو ہم نے یورپ میں حاصل کی تھی۔